حسین حسین۔ ناظرین السلام علیکم۔ امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کا ساری دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی، ایسی مقدس ہستی۔ امام حسین علیہ السلام کی عاشور کے روز کی جو قربانی ہے، ساری کائنات بھی اس کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ اسی زیارت عاشورہ پر بیسڈ ہے۔ اس کا نام ہے اسرار زیارت عاشورہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ زیارت عاشورہ جو ہے پڑھنا عاشور کے روز بہت زیادہ مستحب ہے، لیکن کیا ہم اس کی معرفت رکھتے ہیں کہ زیارت عاشورہ کیا چیز ہے؟ ہم نے کئی بار سنا ہے کہ لوگ زیارت عاشورہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور جو نہیں پڑھتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، یہ ان کے لیے یقین مانے ناظرین بہت بڑی محرومی ہے، کیونکہ جنہوں نے بھی اسے پڑھا ہے ان کی بہت ساری ایسی مشکلات تھیں جو اس زیارت کے سبب حل ہو گئیں۔ تو آئیے آج ہم اس زیارت عاشورہ کو اور زیادہ پہچانیں، اس کی معرفت حاصل کریں کہ زیارت عاشورہ اپنے اندر کون سے راز سمیٹے ہوئے ہے۔ اور اس میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ذاکرہ تفسیر فاطمہ رضوی۔ السلام علیکم آپا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا یہ بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے، ایسا لگ رہا ہے بس آپ بولتی جائیں اور ہم سنتے جائیں، اس کا کوئی اینڈ نہ ہو، بتاتی جائیے آپ زیارت عاشورہ کے بارے میں۔ لیکن ظاہر ہے وقت محدود ہوتا ہے، اسی میں کور کرنے کی کوشش کرنا ہے انشاءاللہ۔ پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ زیارت عاشورہ کا جو پہلا جملہ ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اور کہا گیا ہے کہ اسے گھر کی چھت پر جا کر پڑھنا ہے، تو اس کا کیا ثواب ہے؟ اپنے اندر یہ کون سے راز یا فضیلتیں سمیٹے ہوئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ ایک ہی جملہ ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ کوئی اگر کربلا نہ جا سکے اور وہ امام حسین کی زیارت کو تڑپ رہا ہے، اپنے گھر کی چھت پر جائے، کربلا کا رخ کرے اور کہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اسے زیارت سے امام حسین کا ثواب دیا جائے گا۔ تو یہ ایک جملہ اگر اتنا بڑا اجر رکھتا ہے تو اس کے اندر جو اسرار ہوں گے، جو راز ہوں گے، وہ کتنے عمیق ہوں گے، کتنے گہرے ہوں گے، اس کو ہم سمجھیں گے۔ اور یہ ایک جملہ ہم سمجھیں، پوری زیارت پھر شاید نہ سمجھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس ایک جملے کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہم نے کہا نا سلام، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے اور یہ لفظ شروع ہو رہا ہے سلام سے۔ اس کے 4 پہلو ہیں لفظ سلام کے۔ سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ لفظ سلام خود اسم الہی ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام سلام ہے، جو باقاعدہ قرآن میں بھی آیا ہے، قرآن میں اللہ کا یہ نام آیا ہے۔ یعنی اگر ہم زیارت عاشورہ شروع کر رہے ہیں تو اسم الہی سے شروع کر رہے ہیں، اور اگر اسم الہی سے ہم کوئی کام شروع کر رہے ہیں یا کوئی زیارت شروع کر رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہمارا حافظ ہے، یعنی زیارت ہم نے شروع کی اور اللہ کے امان کے حصار میں آ گئے۔ سبحان اللہ۔ سلام کہتے ہی ہم اللہ کی محافظت میں آ جاتے ہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز ہم جانتے ہیں کہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ 70 اس کی نیکیاں دی جاتی ہیں، 70 نیکیاں سلام کی، سلام کرنے والے کو 69، جواب دینے والے کو 1 ہے۔ لیکن جواب دینا کیونکہ واجب ہے، لہٰذا جواب ملتا ہے۔ اگر ہم اور آپ ایک عام انسان کو سلام کر رہے ہیں اور وہ جواب ہمیں دے رہا ہے، اور وہ بھی سلام کا معنی یہ کہ تم سلامت رہو، اور ادھر سے بھی جواب آ رہا ہے کہ تم سلامت رہو، اور وہ ایک عام انسان بھی ہمیں جواب دیتا ہے، اگر مجبوری میں ہی صحیح مگر دیتا ہے، صحیح ہے۔ تو پھر اگر کوئی امام حسین کو سلام کرے اور وہاں سے امام حسین کہہ دیں وعلیکم السلام یا وعلیک السلام وعلیک السلام، مولا جواب دے دیں اور کہہ دیں تم سلامت رہو، آپ انصاف سے بتائیے کہ جس کو امام حسین کی زبان مبارک سے سلامتی کی دعا مل جائے، پھر کوئی مشکل، کوئی مصائب، کوئی مصیبت اس کے قریب آ سکے گا؟ یہ دوسرا مرحلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز جو اس میں جو چھپی ہوئی ہے وہ یہ کہ روایات کے جملے ہیں کہ جب کوئی سلام کرے تو سلام سننے کے بعد جواب دینے والے کا یہ فریضہ ہے کہ جواب اس سے بہتر دے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ میں اگر آپ سے کہوں السلام علیکم تو
تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کہیں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر میں آپ سے کہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ مجھ سے کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر میں وبرکاتہ تک کہوں تو آپ کہیں وبرکاتہ و مغفرتہ. یعنی ہمیشہ جو ہے وہ جواب تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے, ایکسٹرا ہونا چاہیے. یہ اہل بیت کی تعلیم ہے. خود امام حسن کی بارگاہ میں ایک کنیز آتی ہے اور اس نے امام حسن کو سلام کیا ایک گلاب دے کر, پھول دے کر, مولا السلام علیکم. ٹھیک ہے, جب مولا نے جواب دیا تو جواب دینے کے بعد کہا جا تو آزاد ہے. سوال کرنے والے نے سوال کیا مولا اس نے تو سلام ہی کیا تھا نا آپ کو, ایک پھول دے کر سلام کیا, آپ نے اس کو آزاد کر دیا. تو مولا نے کہا سلام جس انداز سے کیا جائے اس سے بہتر اس کو لوٹانا پڑتا ہے, کیونکہ وہ سلام ایک تحفے کے ساتھ کر رہی تھی, لہٰذا مجھے بھی تحفہ دینا تھا اور میں نے تحفہ دیا اس کو آزادی کا. لہٰذا اگر ہم اور آپ امام حسین کو جب کہتے ہیں نا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, تو اگر ہمارا سلام ناقص بھی ہوگا تو وہ کامل ہیں, وہ ہستی کامل ہیں, اور وہ ہستی کامل ہمیں کامل جواب دیتے ہیں. ایکسٹرا ہمیں دعائیں دے کر جب وہ جواب دیتے ہیں تو ہماری زندگی خود بخود سنورتی ہوئی نظر آتی ہے. چوتھی چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے کہ جب ہم اور آپ سلام کرتے ہیں, یہ سمجھیے گا بس کہ جب ہم اور آپ سلام کرتے ہیں, مثلا میں نے آپ کو سلام کیا السلام علیکم یا فاطمہ, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ میری طرف سے سلامت ہیں, میری طرف سے آپ کو کوئی اذیت نہیں ہوگی, میں آپ کے لیے کبھی شر نہیں بنوں گی. سلام کا یہ معنی ہوتا ہے, سلام کرنے کا یہی معنی ہوتا ہے کہ میں نے اگر آپ کو سلام کیا, اس کا مطلب میں یہ گواہی دے رہی ہوں, میں یہ گارنٹی لے رہی ہوں کہ آپ کو میری طرف سے اذیت نہیں ہوگی. اب جب ہم کہتے ہیں نا زیارت عاشورہ میں السلام علیکم یا ابا عبداللہ, تو گویا ہم امام حسین سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مولا میری جانب سے آپ کو اذیت نہیں ہوگی, میری جانب سے آپ سلامت رہیں گے, میری جانب سے آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ زیارت ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ صرف سلام نہ کرو, سلام کرنے کے بعد جو تم نے وعدہ کیا ہے کہ سلام اب آپ کو میری طرف سے اذیت نہیں ہوگی, تو اب نماز قضا کر کے ان کو اذیت نہ دو, اب بے حجابی کر کے ان کو اذیت نہ دو, اب جھوٹ بول کر تم گناہوں میں ملوث ہو کر ان کو اذیت نہ دو. یہ پیغام ہے, یہ زیارت عاشورہ کا سب سے پہلا پیغام ہے کہ سلام کیا ہے تو پھر اس سلام کا حق تمہیں ادا کرنا ہے. یہ فقط ایک سلام کے اندر راز چھپے ہوئے ہیں. جی آپا یہ تھوڑا سا آف ٹاپک ہے, لیکن آپ سے پوچھنا چاہیں گے, اگر جیسے امام حسن نے اس کنیز کو آزاد کر دیا, آپا اگر ہم کسی امام کی کنیز ہوں, ہم تو خوش نہیں ہوں گے آزادی پہ, ہمیں تو برا لگے گا کہ ہم نے امام کو تحفہ دیا اور انہوں نے ہمیں اپنی جیسے بارگاہ سے ہٹا دیا, نہیں کہا اب جاؤ جہاں جانا ہے. دیکھیں یہ اہل بیت کے در کا ایک کمال ہے کہ وہ اپنی کنیزوں کو یا اپنے غلاموں کو آزاد کرتے ہیں. آزاد کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے دل سے نکال دیتے ہیں. بعض اوقات مولا آزاد اس لیے کرتے ہیں کہ تم میرے پاس رہ کر تربیت یافتہ ہو چکی ہو, اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جو کچھ میں نے سکھایا ہے آزاد ہو کر میری سکھائی ہوئی چیزوں کو دوسروں تک پہنچا دو. یہ مقصد ہوتا ہے ائمہ کا آزاد کرنے کا, اپنے غلاموں کو آزاد کرنے کا. وگرنہ آزاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب متمسک نہیں ہوں گے, اب ملاقات نہیں ہوگی, اب جو ہے مولا کے در سے کبھی ہم ملاقات نہیں کر پائیں گے, یا مولا روز محشر ہمیں بھول جائیں گے. یہ ہرگز یہ معنی نہیں ہوتا ہے. جیسے ہم نے ابھی پہلے جملے کے بارے میں بات کی, تو اس میں جو آ رہا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ, تو یہ ابا عبداللہ کے کیا معنی ہیں؟ اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ امام حسین کو کیوں خطاب کر رہا ہے؟ اس میں 3 نکات پائے جاتے ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ ابا عبداللہ امام حسین کی کنیت ہے. ہم اور آپ کربلا جاتے ہیں تو مقام علی اصغر پہ جاتے ہیں. آپ مقام علی اصغر پہ جب جاتی ہیں تو وہاں جناب علی اصغر لکھا ہوتا ہے؟ نہیں, جو نام لکھا ہے عبداللہ الرضی لکھا ہوتا ہے. عبداللہ الرضی ہوتا ہے نام. وہ جناب علی اصغر نام نہیں ہے وہاں پہ. وہ جو ایک ننھا سا بچہ شہید ہوا ہے کربلا کی سرزمین پر, ان کا نام عبداللہ ہے. کربلا میں ایک کم سن بچہ جو شہزادہ شہید ہوا ہے ان کا نام عبداللہ تھا, جس کی وجہ سے امام حسین کو ابا عبداللہ کہتے ہیں, یعنی ابا عبداللہ, عبداللہ کے بابا. ٹھیک ہے, ایک تو کنیت کے اعتبار سے. لیکن اتنی بڑی زیارت
کیا صرف کنیت کی وجہ سے یہ لفظ آیا ہے؟ نہیں، یہ لوح محفوظ سے اتری ہوئی زیارت ہے، لہٰذا اس ابا عبداللہ میں اسرار چھپے ہوئے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا راز ہے کہ ابا عبداللہ یعنی اللہ کے بندوں کے بابا۔ اللہ کے بندوں کے بابا یعنی کیا؟ بندہ یعنی کیا؟ جو بندگی کرے، جو عبادت کرے، جو عبادت کے کمالات کو حاصل کرے، اسے بندہ کہتے ہیں۔ ہر کسی کو تو بندہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے، بندگی کرنے والے، عبادت کرنے والوں کو بندہ کہا جاتا ہے۔ اور امام حسین کو کہا جا رہا ہے کہ آپ دنیا میں جتنے بھی بندگی کرنے والے ہیں آپ ان کے بابا ہیں۔ مثال ابوالفضل، ابوالفضل یعنی کیا؟ فضل کے بابا، ان کے بیٹے، ان کے بابا نہ، فقط یہ محدود نہیں ہے کہ ابوالفضل یعنی ان کے ایک بیٹے فضل تھے اس وجہ سے ان کو ابوالفضل کہا جاتا ہے، نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ فضل کرنے والوں کے بابا، دنیا میں جتنے بھی فضل کرنے والے ہیں، سخاوت کرنے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں، ان سب کے بابا کو ابوالفضل کہا جاتا ہے، عباس کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کو اور آسان کرتے ہیں، کوئی اگر بہادر ہے تو اس کو کہا جاتا ہے نا کہ بہادری میں تو وہ سب کے باپ ہیں، ہے نا، یعنی ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ سخاوت میں تو وہ سب کے باپ ہیں، اس کا مطلب سخاوت میں اب ان کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے۔ ابوالفضل یعنی فضل کرنے والوں کے بابا، یعنی فضل کرنے والوں میں کوئی ابوالفضل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابا عبداللہ یعنی عبادت میں امام حسین کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور صرف اگر ہم روز عاشور دیکھیں، شب عاشور سے لے کر روز عاشور تک امام حسین کی کوئی ایک ایسی عبادت نہیں ہے جو نہ انجام دی گئی ہو۔ نماز، اس کے بعد ہم دیکھیں قرآن کی تلاوت، امر بالمعروف نہی از منکر، سخاوت، ایون اخلاق۔ امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر خود روز عاشور اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، مولا نے سخاوت کا مظاہرہ کیا ہے، اپنی انگوٹھی اتار کے دے دی ہے ان لوگوں کو بھی جو چھوڑ کر جا رہے تھے، جو چلے گئے۔ امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر دشمنوں کو پانی پلا کر اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے۔ یعنی کوئی ایک ایسی عبادت نہیں تھی جو کربلا کی سرزمین پر امام حسین کے ذریعے سے ہم تک نہیں پہنچی ہے، جس کی وجہ سے ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ابا عبداللہ۔ تیسری وجہ، اور وہ یہ کہ اگر امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر بندگی کو نہ بچایا ہوتا تو آج کوئی بھی بندہ نہ ہوتا، کوئی بھی عابد عبادت گزار نہ ہوتا۔ کربلا کی سرزمین سے جو عبادتیں بچائی گئیں ان عبادتوں کی وجہ سے آج ہم عبادت کر رہے ہیں نا۔ اگر کربلا نہ ہوتی ہم نمازی ہوتے، اگر کربلا نہ ہوتی ہم روزہ دار ہوتے، اگر کربلا نہ ہوتی اخلاق ہوتا، اگر کربلا نہ ہوتی کوئی کسی کو پانی پلانے والا ہوتا، اگر کربلا نہ ہوتی کسی کی بھوک اور پیاس کا ہمیں احساس ہوتا، نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ امام حسین تھے جنہوں نے انسانیت سکھائی ہے کربلا کی سرزمین پر، لہٰذا ان کو ابا عبداللہ کہا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جتنے بھی بندگی کرنے والے ہیں ان سے کہا گیا کہ ہر عبادت کے بعد کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ نماز کے بعد زیارت پڑھتی ہیں، ہاں، کس کو سلام کرتی ہیں؟ امام حسین کو۔ کیوں؟ تاکہ سلام کر کے ان کا شکریہ ادا کریں کہ مولا اگر آپ نہ ہوتے تو میں نے یہ نماز نہ پڑھی ہوتی، آپ کی وجہ سے یہ نماز پڑھی ہے، ہاں۔ ہم کسی بھی مہینے کے کوئی بھی اعمال کو لے لیں، ہم شب عاشور کے اعمال کو لے لیں، ہم غدیر کے اعمال کو لے لیں، ہم ماہ رجب کے اعمال کو لے لیں، ہم شب قدر کے اعمال کو لے لیں، ہر عمل کے بعد جس کی زیارت پڑھی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ امام حسین۔ مہینہ الگ الگ ہے، دن الگ الگ ہے، ان کے وہ جو ایام ہیں وہ ایام بالکل الگ الگ ہیں، صحیح ہے، منسوب کسی اور سے ہیں۔ زیارت کس کی پڑھنی ہے؟ امام حسین کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر امام حسین نہ ہوتے شب قدر نہ ہوتی، اگر امام حسین نہ ہوتے غدیر نہ ہوتی، اگر امام حسین نہ ہوتی تو یہ شب 15 جو ہم زیارت امام حسین پڑھتے ہیں نہ ہوتے۔ یہ زیارت امام حسین پڑھ کر ہم امام حسین کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولا آپ ابا عبداللہ ہیں، آپ ابا عبداللہ ہیں، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ عبادتیں ہم تک نہ آتی۔ یہ لفظ ابا عبداللہ کے اسرار ہے جس کو سمجھنے کے بعد جب ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم یا ابا عبداللہ تو آنسو خود بخود آ جاتے ہیں۔ جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے نا تب تک ابا عبداللہ کہنے کے بعد یہ آنسو نہیں نکل سکتے، لیکن جب یہ معنی سمجھ لیں گے نا کہ معنی کیا ہے
کہ ایک ایک عبادت کے لیے مولا نے کتنی کتنی مصیبتوں کو اٹھایا ہے. جوان کا لاشا اٹھاتے تھے سجدہ کرتے تھے, 6 مہینے کے بچے کا لاشا لے کے آتے تھے سجدہ کرتے تھے, بھائی کے بازو اٹھائے سجدہ کیا, تیروں کی بارش ہوتی رہی سجدہ کیا. اس وجہ سے ہم مولا کو کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ان کی بندگی کا کوئی مقابلہ پوری کائنات میں نہیں کر سکتا. ابھی تو امام حسین علیہ السلام کو دین کی پناہ کہا گیا, انہوں نے دین کی حفاظت کی. اور اگر جیسے آج لوگوں کو ایک ISIS ایک فیس آف اسلام دکھائی دیتا ہے, امام حسین کی وہ قربانی نہ ہوتی تو سارے کے سارے یزیدی, سارے کے سارے یہ جو ٹیررسٹ ہیں یہ ایسے ہی ہوتے. امام حسین ہیں جو حق اور باطل کو الگ الگ کرتے ہیں. آپا یہ بتائیں کہ یہ تو ابا عبداللہ کی بات ہوئی, آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس زیارت میں اس طرح سے ہے کہ اے رسول کے بیٹے آپ پر سلام ہو, اے مولا علی کے بیٹے آپ پر سلام ہو, اے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے آپ پر سلام ہو. ڈائریکٹ ایسے کیوں نہیں ہے کہ اے حسین آپ پر سلام ہو؟ اس طرح سے اللہ نے کیوں نہیں اس کو کہا ہے؟ خدا زمانے کے مزاج سے واقف ہے, اور اللہ جانتا ہے کہ اگر میں نے صرف عبداللہ کہہ دیا یا ابا عبداللہ کہہ دیا تو ایک نہیں کئی ابا عبداللہ پیدا کیے جا سکتے ہیں, اور کسی نہ کسی کو لا کر کھڑا کر دیا جائے گا کہ زیارت عاشورہ تو اس کے لیے ہے, یہ ابا عبداللہ جس کی بات ہو رہی ہے. اور ایسا کئی مقامات پر ہوا ہے کہ بات کسی اور کی ہے, نام کسی اور کا دنیا والوں نے لگایا. صحیح بات. ایسا ہی ہے. یہ ہیرا پھیری جو ہے دنیا والے جو کر رہے تھے, اللہ اس چیز کو جانتا تھا, لہٰذا خداوند کریم نے دروازہ بند کر دیا کہ تم اس میں کسی طرح کا کوئی بدلاؤ نہیں لا سکتے, کوئی تبدیلی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. میں بتاؤں گا کہ کس ابا عبداللہ پہ سلام ہے. اس ابا عبداللہ پہ سلام جو رسول کا بیٹا. رسول کا بیٹا کیسے؟ ہم اور آپ مباہلہ کی آیت میں دیکھتے ہیں ابنا انا و ابنا اکم کا جو مصداق بنے ہیں وہ امام حسن اور امام حسین ہے. کہا گیا تھا اپنے بیٹوں کو لاؤ, اور نبی کریم بیٹوں کی جگہ پر ان دونوں کو لے جا رہے ہیں. یعنی قرآن کے مطابق اگر نبی کے بیٹے کوئی ہیں تو امام حسن اور امام حسین ہے. اور ماں کے ہوتے ہوئے بھی میدان مباہلہ میں جاتے وقت ہم نے دیکھا کہ دونوں نے, ایک نے نبی کی انگلی پکڑی ہوئی ہے, ایک نبی کے کاندھے پہ بیٹھا ہوا ہے. صحیح. جبکہ اگر ایک ساتھ کوئی جا رہا ہے کسی بچے کے ساتھ اور ماں ساتھ میں ہو تو بچہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے, یا تو ماں کی گود میں ہوتا ہے یا ماں کی انگلی پکڑے ہوئے ہوتا ہے. لیکن مباہلہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نے نبی کی انگلی پکڑی ہوئی ہے, ایک نے نبی کے دوش پر سوار ہو کر یہ بتایا کہ ہم کو اللہ نے ان کا بیٹا بنا کر بھیجا ہے. ثابت ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ کون سے ابا عبداللہ؟ نبی کے بیٹے. اچھا نبی کے بیٹے تو پھر وہ ابراہیم جو شہید ہوئے ان کا تذکرہ شاید ہو سکتا ہے دنیا والے اس طرح سے جوڑ سکتے تھے. لہٰذا اللہ نے اور مسئلے کو تشریح کے ساتھ بیان کیا اور کہا یہ وہی ابا عبداللہ ہے جو امیر المؤمنین کے بیٹے ہیں, جو سید الوصیین کے بیٹے ہیں. وقت ہوتا تو آپ کی خدمت میں بیان کرتی کہ امیر المؤمنین جو لقب ہے, اس لقب سے کیسے نبی پکارتے تھے علی کو, سبحان اللہ, کیسے جبرائیل مخاطب کرتے تھے, اور جبرائیل کو کتنا لطف آتا تھا جب جبرائیل علی کو امیر المومنین کہہ کے پکارتے تھے. اور جنگوں میں جب ذوالفقار علی کو امیر المومنین کہتی تھی, خود ذوالفقار باتیں کرتی تھی امیر المومنین سے اور مخاطب ہو کر کہتی تھی کہ یا امیر المومنین آپ آرام سے رہیں, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے, میں آپ کا ساتھ دوں گی. ہاں, اور اس طرح سے امیر المؤمنین کا لقب ہر کسی کو نہیں دیا جا سکتا, ہر کوئی امیر المؤمنین نہیں ہے. اللہ نے امیر المؤمنین کا, اور اس کے بعد کا سید الوصیین, صرف امیر المؤمنین نہیں, اس لیے کہ آج بہت سارے امیر المؤمنین پیدا ہو گئے تو صرف امیر المؤمنین نہیں, سید الوصیین جو تمام اوصیاء کا سید و سردار ہے. جتنے بھی نبی کے وصی ہیں ان تمام وصیوں, تمام اوصیاء کے ایک وصی سردار امیر المؤمنین ہے. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے السلام علیکم یبن فاطمہ سیدت نساء العالمین, اس میں بھی لقب استعمال کیا اللہ نے. اچھا جب یہ میں پڑھ رہی تھی نا, ربط دیکھیں کتنا خوبصورت اللہ نے لیا. پہلے کہا امیر المؤمنین کے بیٹے, پھر کہا فاطمہ کے بیٹے. ایک امیر المؤمنین ہے, ایک فاطمہ ہے جو مومنین کو جہنم کی آگ سے جدا کریں گی.
اللہ نے کنیکشن کتنا خوبصورت رکھا. اچھا بی بی زہرا کا اور بھی کوئی نام لیا جا سکتا تھا نا, زہرا کہہ سکتا تھا اللہ, بتول کہہ سکتا تھا, لیکن لفظ فاطمہ استعمال کیا اس وجہ سے کہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ایک اگر امیر المؤمنین ہے تو دوسری جو ان کی ماں ہے وہ مومنین کو آگ سے جدا کرنے والی ہیں, الگ کرنے والی. اور یہ وہ خاتون ہے جو سیدہ ہیں, عالمین کی خواتین کی سید و سردار ہیں. لائیں کوئی ایک حدیث, جھوٹی حدیث لائیں کہ حضرت زہرا کے علاوہ کسی اور کو سیدۃ النساء العالمین کہا گیا ہو. ہاں خیر النساء اور پتہ نہیں کون کون سے القابات دوسری خواتین کو دیے گئے ہیں, لیکن سیدۃ النساء العالمین حضرت زہرا کے علاوہ کسی کو نہیں دیا گیا. اللہ نے اس وجہ سے یہ لقب یہاں پہ استعمال کیا ہے تاکہ واضح ہو جائے بات کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. یہاں زہرا کے بیٹے حسین کی بات ہو رہی ہے, یہاں علی کے بیٹے حسین کی بات ہو رہی ہے, یہاں نبی کے بیٹے امام حسین کی بات ہو رہی ہے. اور یہ اس طرح سے اللہ نے ان جملوں کو استعمال کر کے سارے تبدیلی کرنے والوں کے لیے دروازوں کو بند کیا ہے. جی بہت خوبصورت. آپ بہت کبھی اس طرح سے ذات عاشورہ کو دیکھا ہی نہیں تھا, بس پڑھتے چلے جاتے تھے کہ بس پڑھنا ہے, روز پڑھنے کا ثواب ہے. آپا پھر اس زیارت میں ایک اور جملے سے امام حسین السلام کو مخاطب کیا گیا ہے کہ السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ. اب اگر عربک میں میننگ میں دیکھیں تو سار اللہ آتا ہے کہ اللہ کا خون, اس کے معنی آتے ہیں. تو کیا مراد ہے اس سے, کیا معنی ہوئے اللہ کا خون یا سار اللہ کا کیا مطلب ہوا؟ امام حسین کو جو سار اللہ کہا گیا, اور صرف امام حسین کو سار اللہ نہیں کہا گیا. اچھا, وابن سارہ یعنی امام علی کو بھی سار اللہ کہا گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کا معنی خون لیتے ہیں عربی زبان کے اعتبار سے کہ اللہ کا خون, اگر ہم سار اللہ کا معنی اللہ کا خون لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے امیر المؤمنین کے خون بہانے کو اپنا خون بہانے کے مصداق میں لیا ہے. یعنی اگر کوئی امیر المؤمنین کا قتل کر رہا ہے اس کا مطلب اس نے اللہ کا قتل کیا ہے. اگر کوئی امام حسین کا قتل کر رہا ہے اس کا معنی اس نے اللہ کا قتل کیا ہے. صحیح ہے اگر یہ معنی لیں. لیکن اکثر علماء جو بتاتے ہیں کہ سار اللہ کا معنی اللہ کا خون نہیں ہے, اللہ کا خون کا معنی یہاں پہ نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے یہاں پر کہ سار اللہ وہ ہستی ہے کہ جن کے خون کا بدلہ اللہ لے گا. ٹھیک ہے, جن کے خون کا بدلہ اللہ کے اوپر ہے. السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ. امام حسین آپ سار اللہ ہیں اور آپ سار اللہ کے بیٹے ہیں, یعنی امام علی کے بیٹے ہیں آپ. ٹھیک ہے, تو اللہ نے امام علی کو بھی سار اللہ کہا, امام حسین کو, یعنی ان دونوں کے قتل کا جو بدلہ ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ اللہ کے اوپر. اللہ نے ذمہ داری لی ہے کہ ان کے خون کا انتقام میں لوں گا. اچھا اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے, وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں بدلہ لوں گا؟ میں بدلہ لوں گا کا معنی یہ ہے کہ میں نے کسی کو اپوائنٹ کر کے رکھا ہے, کوئی ہے کہ جو میری جانب سے میری طرف سے ان کے خون کا بدلہ لے گا. اب کون ہے وہ جو ان کے خون کا بدلہ لے گا؟ تو ہم فوراً روایات میں دیکھتے ہیں کہ امام زمان کو کہا گیا یا سارات الحسین, اے وہ جو حسین غریب کے خون کا بدلہ لینے والے ہیں. امام زمان جب آئیں گے تو ان کے پرچم پہ بھی یہ لکھا ہوگا یا سارات الحسین, اے امام حسین کے خون کا بدلہ لینے والے. کہ اللہ نے سورہ قصص آیت نمبر 5 میں بھی یہ کہا ہے کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ کائنات میں جن لوگوں کو مظلوم کر دیا گیا, جن پر ظلم ڈھایا گیا, ہم انہی میں سے ایک وارث قرار دیں گے اور انہی میں سے ایک کو امام بنائیں گے. اور جب یہ وارث آئے گا تو وارث پھر ان کے خون کا بدلہ لے گا. تو سارے ہی وبنا سار اللہ وابن سارہ, یعنی وہ جن کے خون کا بدلہ کون لینے والا ہے؟ اللہ. اور اس کے بعد ایک جملہ ہے والوتر الموتور, کہ ان کے خون کا بدلہ اللہ لے گا کہ جو وطر تھے. موتور اور وطر کا ایک ہی معنی ہے, اکیلا. نماز وطر کو وطر کیوں کہتے ہیں؟ ایک سنگل, کیونکہ وہ ایک رکعت ہے. امام حسین کے لیے کہا گیا کہ اللہ ان کے خون ناحق کا بدلہ لے گا جو کربلا میں وطر الموتور تھے, جو تن و تنہا تھے, جو اکیلے تھے, جن کو اتنا اکیلا کر دیا گیا تھا کہ کربلا کی سرزمین پر امام حسین کو جب لشکر اعداء نے گھیرا تھا تو پورے لشکر اعداء کے درمیان امام حسین تنہا کھڑے تھے. اور تنہائی کا عالم یہ تھا کہ میرے مولا
تڑپ کر آواز دیتے تھے، این حبیب، این حر، این قاسمہ، این ولدی اکبر، این اخی عباس. ادھر دیکھتے تھے کوئی نظر نہیں آتا تھا، ادھر دیکھتے تھے کوئی نظر نہیں آتا تھا. اور جب اپنے پیاروں کو مولا آواز دیتے تھے تو ان کے لاشیں تڑپتے ہوئے نظر آتے تھے. روایات یہ کہتی ہے کہ ساحل پر ایک لاشا تڑپ گیا تھا اور حلقے مریدہ نے آواز دی تھی، آقا موت نے مجبور کر دیا، وگرنہ کسی کی مجال نہ تھی جو آپ کو اکیلا اور تنہا کر کے اس طرح سے آپ کو شہید کرتا. ایسے تنہا ہے. تو اس تنہا کے خون ناحق کا بدلہ کون لے گا؟ پروردگار عالم. کس کے ذریعے سے؟ طارات الحسین امام زمان کے ذریعے سے انشاءاللہ. پروردگار سے دعا ہے کہ انشاءاللہ جلد سے جلد امام حسین اسلام کے قاتل کو سزا دینے والے کو بھیج دیں تاکہ ہم لوگ بھی اپنے آنکھوں سے دیکھیں. آج ہم دیکھتے ہیں اگر تھوڑی سی بھی کوئی نیوز آتی ہے کہ کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہی ہو گیا، جیسے ابھی ایک پچھلے دنوں ایک ایکسیڈنٹ کا کیس بہت زیادہ مشہور رہا، ساری دنیا نے یہ کہا کہ اس کو سزا کیوں نہیں دی جا رہی، اس کو کیوں نہیں، اگر 17 ہی سال کا کیوں نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ کیوں نہیں انصاف کیا جا رہا ہے جو لوگ مر گئے. پھر یہاں تو اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، اس کا ظاہر ہے ہم سب کو تہ دل سے انتظار ہے کہ امام زمانہ آئے اور یہ بدلہ لیں انشاءاللہ. آپا جب ہم آگے بڑھتے ہیں زیارت میں تو اس میں کچھ جملے اس طرح سے ملتے ہیں کہ السلام علیکہ وعلی ارواح التی حلت بفنائک. کیا معنی ہیں اس جملے کے اور کیا اس میں چھپی ہوئی باتیں جن سے آپ ہمیں تعارف کروائیے؟ اس جملے کی تشریح میرے لیے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے کیونکہ زیارت عاشورہ میں یہ جملہ ہمیں کچھ پیغام دیتا ہے، اس میں ایک پیغام چھپا ہوا ہے. اور اس جملے میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے السلام علیکہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک واناخت برحلک. سب سے پہلے ان ارواح پر سلام. روح کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ایک طویل بحث ہے. روح پاک و پاکیزہ چیز کو کہا جاتا ہے، جیسے حضرت جبرائیل روح الامین، حضرت عیسیٰ روح اللہ جو پاک و پاکیزہ طیب و طاہر اسے روح کہا جاتا ہے. ارواح التی، وہ ان ارواح پر ہمارا سلام ہو کہ جنہوں نے اپنے آپ کو امام حسین کے لیے فنا کر دیا. یعنی اس جملے میں کس کو سلام کیا جا رہا ہے؟ ان شہیدوں کو جنہوں نے امام حسین کے لیے خود کو فنا کیا ہے، شہید ہوئے امام حسین کے لیے. السلام علیکہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک، یعنی جنہوں نے فنا کر دیا ان پر سلام. واناخت برحلک، اور صرف فنا نہیں کیا، واناخت برحلک. اور اناخ کہتے ہیں شتر مرغ جو ہوتا ہے جب وہ اپنے سر کو پوری طرح سے زمین پر ڈال دے سجدے کی حالت میں، سونے کی حالت میں، تو اس کی اس حالت کو عربی زبان میں اناخ کہتے ہیں. تو اس کا معنی یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی ہستی کو فنا کر دیا امام حسین کے لیے اور امام حسین کے قدموں پہ اپنے سر کو ایسے جھکا دیا کہ پھر حسین کی اطاعت کے سوا کسی کی اطاعت نہیں، آقا حسین کی فرما برداری کے علاوہ کسی کی فرما برداری نہیں. ایک مثال کافی ہے کہ جب جناب مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ پہ لے جایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ یہ جو بیٹھا ہوا حاکم ہے اس کو امیر کہہ کے سلام کرو، تو جناب مسلم نے کیا جواب دیا؟ میں کسی کو امیر نہیں کہہ سکتا، میرا امیر صرف حسین ہے. آیا نرغے آدھا میں یک و تنہا دارالامارہ پہ کھڑے ہو کر یہ کہنے کی ہمت ہمارے اندر ہے؟ یہ جملہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جب تک اناخت برحلک کی منزل پر ہم نہیں پہنچیں گے تب تک زیارت عاشورہ کو نہیں پہچان سکیں گے. زیارت عاشورہ ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ امام حسین کی اطاعت میں اتنے آگے چلے جاؤ کہ پھر اپنی روح کو، اپنی ہستی کو ان کے لیے فنا کر دو، اور ان کی اطاعت کے علاوہ پھر کسی کی اطاعت نہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے فنا کیا تو ہم اس میں اگلا جملہ یہ کہتے ہیں کہ علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار. پھر اس میں ہم نے یہ کیا کہا؟ سلام اللہ علیہ. اب ہم ان پر اپنا سلام نہیں بھیج رہے ہیں، اپنا سلام نہیں، سلام اللہ علیہ، کہ اللہ کا سلام ہو ان پر اللہ کا سلام. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ہمارا سلام کافی نہیں ہے، ان پر اللہ کا سلام ہو. کب تک؟ جب تک ہم باقی ہیں، جب تک دن و رات باقی ہے، ابدا ہمیشہ ان پر اللہ کا سلام ہوتا رہے، کیونکہ انہوں نے اپنی
ہستی کو مٹا دیا امام حسین کے لیے. اس جملے کی تشریح آسان نہیں ہے. آیا کیا کسی نے بھی زیارت عاشوراء کو پڑھنے کے بعد یہ دعا کی ہے کہ مولا زیارت عاشوراء پڑھ رہی ہوں اس حاجت سے کہ آپ مجھے قبول کر لیں، اور قبول کرنے کے بعد جیسی آپ کی مرضی ہو ویسی آپ مجھے اپنی زندگی کے لیے استعمال کریں، آپ ویسا مجھ سے کام لیں جیسا آپ چاہتے ہیں. یہ جملہ ہمیں اور آپ کو یہی درس دیتا ہے. اس کے اندر یہ راز چھپا ہوا ہے، لہٰذا اس جملے کو دل میں بسا کے اٹھیں. بہت بہت شکریہ آپا، جزاک اللہ. ناظرین، ابھی اس گفتگو میں اور بھی بہت سے ایسے راز چھپے ہوئے ہیں جن تک ہم پہنچے نہیں ہیں. ابھی تک ہم نے شاید آدھی زیارت بھی نہیں کی ہے، اور ہم کو ابھی بہت کچھ اس میں جاننا ہے، سیکھنا ہے. کوشش بس یہی کریں گے کہ ہمیشہ اپنے جو حق اور باطل کا پیمانہ ہے اسے کلیئر رکھیں، اور اسے ہمیشہ دنیا چاہے کچھ بھی کہے، دنیا چاہے اس کو کوئی بھی رخ دینا چاہے، پولیٹیکل رخ دینا چاہے، کسی بھی انداز میں کربلا کو پیش کرنا چاہے، حق اور باطل کی پہچان امام حسین ہے. اور کوشش ہمیں یہی کرنا ہے کہ حق کا ساتھ انشاءاللہ ہم کبھی بھی نہ چھوڑیں. ان زیارت عاشوراء کے اسرار میں ایسے بہت سے راز ابھی بھی چھپے ہوئے ہیں جن کو ہم آشکار کریں گے آپ کے لیے اگلے ایپیسوڈ میں. آپ دیکھتے رہیے چینل ون. مجھے دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.